کہ ایک عام شخص کی موت اور ایک ایسے شخص کی موت جس سے کئی لوگوں کا نفع وابستہ ہو، جو اپنے کنبے کے لیے، جو اپنے علاقے کے لیے سراپا خیر شخصیت ہو، جس سے لوگ دین سیکھتے ہوں، جس نے خدمت خلق کی ہو، جس سے ہزاروں لوگوں نے کوئی نفع اٹھایا ہو، کیا دونوں کی موت کا غم یا دونوں کی جان کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں۔ جس سے جتنی زیادہ خلقت وابستہ ہوتی ہے اس شخص کی جدائی کا اتنا زیادہ غم ہوتا ہے۔ وجہ کہ یہ فراق ایک ایسا خلا پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسی سپیس پیدا کر دیتا ہے کہ اس خلا کو، اس سپیس کو آسانی سے بھرا نہیں جا سکتا، پر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی دین کا بڑا استاذ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی روحانیت کا جب بڑا کوئی شیخ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جان دینداروں کے لیے، لوگوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، وابستگان کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے، بڑی ضرورت کی ہوتی ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھنے کے بعد تھوڑا سا دل دماغ کو لے جائیں سرزمین کربلا کی طرف، کہ وہ جو 72 افراد نے حق کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، دین کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، شریعت کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، حلال و حرام کے درمیان فرق رکھنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے جن 72 افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مجھے بتائیں وہ 72 جانیں کیا قیمتی جانیں نہیں تھیں؟ اس وقت روئے زمین پر یا ان کے بعد، بتائیں امام حسین کی جان سے بڑھ کر اور کس کی جان قیمتی تھی؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد کی جان سے بڑھ کر کس کی جان نفع بخش تھی؟ کسی کی بھی جان اس سے زیادہ قیمتی نہیں تھی، کسی بھی نیک پارسا شخص کی جان اس سے زیادہ نفع بخش نہیں تھی۔ لیکن ایک بات یہ سمجھیں، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے۔ اگر سر پر کوئی وار کرتا ہے تو سب سے پہلے قربانی ہمارا ہاتھ دیتا ہے۔ کیوں؟ فطری عمل ہے، یہ فطری عمل بتاتا ہے کہ ہاتھ کی چوٹ اور سر کی چوٹ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہاتھ کے زخم مندمل ہو جائیں گے، بھر جائیں گے، سر پہ لگے زخم آسانی سے نہیں بھرتے، قربان ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سر کے لیے قربان ہوتا ہے۔ اس بلا کی گرمی میں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ایسی گرمی میں جو لوگ خون پسینے کی کمائی کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، آگ پہ تپ رہے ہیں، آگ برس رہی ہے لیکن وہ پھر بھی حلال کمائی کے لیے، چولہا جلانے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں ان کا جو کمایا ہوا مال ہے وہ قیمتی نہیں ہے؟ شاید اس کا قیمتی ہونا اسے ہی پتہ ہوگا۔ لیکن جب ایسے شخص کی جان ازمائش میں پڑتی ہے، صحت ازمائش میں پڑتی ہے، وہی ساری جمع پونجی وہ صحت کی بحالی کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میرا مال ضرور قیمتی ہے لیکن میری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تو قیمتی چیز اپنی سی بڑی قیمتی کے لیے قربان ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اس وقت تمام جانوں میں سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ لیکن ایک سوال ہمارے لیے ہے، آخر وہ کون سی چیز اس سے زیادہ قیمتی تھی جس کے لیے امام حسین نے اپنی جان کو سستا سمجھا؟ 72 افراد نے اپنی جان کو لٹایا، وہ مقصد آخر اتنا زیادہ قیمتی تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں اپنی جان کو قیمتی نہیں سمجھ رہے تھے۔ ہم ان کی جانوں کو قیمتی سمجھ رہے ہیں، حق ہے کہ ہم ان کی جانوں کو قیمتی سمجھیں، لیکن انہوں نے مقصد کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھا تو جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے۔ تو میرا بھائی، جس قیمتی مقصد کے لیے یہ قیمتی جانیں فدا ہوئی ہیں، ذرا بتائیے کہ اس قیمتی مقصد کی قیمت ہمارے دلوں میں کتنی ہے؟ اس دین کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں کتنی ہے؟ اس حق سچ کے فروغ کی قدر و قیمت ہمارے دل میں کتنی ہے؟ تو آج بھی یہ سوال قائم ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہم اپنے دائرہ استطاعت میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی اس محبت اور عقیدت میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ پانی بناتے ہیں، آپ دودھ کی سبیل لگاتے ہیں،
آپ کی نیت خالص یہ ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی، کوئی بھی ضرورت مند شخص، کوئی بھی پیاسا آدمی اس کو پی کر خوش ہوگا، اس کے دل سے دعا نکلے گی. میں یہ سارا ثواب اہل بیت اطہار کے لیے نیت کرتا ہوں. میں غریب کی خوشی کی نیت شہدائے کربلا کے لیے نیت کرتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. ہم لنگر پکاتے ہیں، ہم اس کو کھاتے ہیں، ہم اس کو کھلاتے ہیں. یہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اس تاریخ کو 10 تاریخ کو اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، ان کی قبروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ہم وہاں پر جاتے ہیں. جو غلط ہے اس کی حوصلہ شکنی ہم کرتے رہتے ہیں. پچھلے سارے میرے علاقے کے اندر جو بیانات ہوئے، کلخانی وغیرہ کے بیانات ہوئے، میں نے اسی موضوع پر ہی بیان کیا ہے. کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. عورتوں کو جانا، نوجوان بچیوں کو جانا، قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اس کو غلط ہونا ہم نے بیان کیا ہے، لیکن جو اس کا اچھا پہلو ہے وہ بیان کرنا بھی چاہیے. وہ میں بیان کر بھی رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، اس میں اپنی اپنی ایک اچھی نیت موجود ہے. لیکن سوال پھر بھی قائم ہے، کیا اس سب کے لیے، کھانے پینے کے لیے 72 افراد نے اپنی جان پیش کی ہے؟ اس لیے پیش کی ہے کہ ہم سال کے بعد یہ خرچ کرنے کے بعد خود کو سرخرو سمجھ لیں؟ نہیں. میں اپنی ویڈیو شیئر کر کے، میں کوئی حسنین کریمین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں کوئی پوسٹ شیئر کر کے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر میں خود کو سرخرو سمجھ لوں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے اس طرح کی پوسٹوں کے اوپر 4 کمنٹس ڈال کے میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھ رہا ہوں، دیکھو جی میں نے تو دفاع کر لیا ہے. یہ میں 4 پیسے خرچ کر کے یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے اوپر جو حق تھا، اہل بیت کا جو قرض تھا، وہ میں نے ادا کر دیا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اذا خلت الشیء عن غایتی فقد لغا. چیز جتنی بھی بڑی ہو، جب اپنے مقصد سے خالی ہو جاتی ہے اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. ہمیں اس مقصد کے قیمتی ہونے کو سمجھنا ہے، جس مقصد کو قائم رکھنے کے لیے، جس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے عظیم ہستیوں نے اپنی قیمتی جانیں قربان پیش کی ہیں. یہ بات ہے قابل غور. مجھے بتائیں، ان سے دین سیکھنے والے کم تھے؟ کیا اہل بیت اطہار کے گھر سے انہی کے نانا کی حدیثیں زبان مبارک سے سننے والے کم افراد تھے؟ شاگردوں کی تعداد کیا کم تھی؟ عقیدت مندوں کی تعداد کیا کم تھی؟ مریدین خدمت گزاروں کی کیا تعداد کم تھی؟ نہیں. مدینہ شریف، مکہ المکرمہ، یہ سارے کے سارے حضرات اپنی جانیں فدا کرنے والے تھے. خود بڑے بڑے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے سامنے جس عقیدے کا، جس نظریے کا، جس ایمان کا، جس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بدقسمتی سے یہ باتیں جو ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں بتائی نہیں گئی لوگوں کو. ہم نے الٹا کام کیا. ہم نے اہل بیت اور صحابہ کرام کو ہم نے سامنے کھڑا کر کے رکھ دیا، صف بندیاں بنا لیں، خود کو تقسیم کیا، اپنے ماننے چاہنے والوں کو تقسیم کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں، الفاظ کا وزن دیکھیں. اتنی بڑی ہستی، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنی مبارک زندگی میں اپنا مسلح دیا، اپنی جانشینی سے نوازا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عرض گزار ہیں، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت. فرماتے ہیں یہ جو گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑا، وطن چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، روزگار چھوڑا، تجارت چھوڑی، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے بعد اگر یہ سب کچھ چھوڑا ہے تو اے میرے نبی کے گھر والوں تمہاری محبت میں چھوڑا ہے. سب کچھ انہوں نے چھوڑا کس محبت میں؟ حضور کی آل کی محبت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسند نشین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر سلطنت موجود ہے. امام حسین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں انت احق بالاذن من ابن عمر. اگر میں کسی خاص مشاورتی میٹنگ میں ہوں، میں اگر کوئی خاص پرائیویسی میں بیٹھا ہوں، میں کوئی اگر ایسا کام کر رہا ہوں جس میں کوئی خلل نہ ڈالے، میرے بیٹے کو حق حاصل ہے کہ میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، لیکن اے میرے نبی کے نواسے، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ کو حق ہے، آپ بغیر اجازت کے میرے پاس آ سکتے ہیں. اور اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ ثم انتم. اس سر کو جتنی عزت ملی ہے اللہ کے بعد، اگر اس عزت کی وجہ ہے تو اے میرے نبی کے گھر والوں تم ہو. یہ ابو بکر اور عمر کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ چاہنے والے نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابی، وہ حسنین کریمین کے استاذوں میں ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب ترین صحابہ میں ہیں، لیکن ینفض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ. سفر کے دوران امام حسین کے پاؤں کو اٹھا کر
अपने कपड़े से उनके पाँव को साफ़ कर रहे हैं और वो अर्ज़ करते हैं कि नहीं, आप बड़े हैं। हज़रत अबू हुरैरा जवाब देते हैं कि वल्लाहि लौ यालमुन्नास मा अलमुल हमलूका अला रिकाबिहिम, जो मैं तुम्हारी अज़मत को जानता हूँ ए अहले बैत, जो मैं तुम्हारा मकाम जानता हूँ, अगर लोग जान लें तो आपके पाँव ज़मीन पे लगने न दें। जब जब आप घर से बाहर निकलें लोग आपको अपने कंधों के ऊपर सवार कर लें। जो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी शान जो मैंने अपने नबी की ज़बान मुबारक से सुनी है। अब आप बताइए, जिनके इतने चाहने वाले थे, बड़े बड़े चाहने वाले, जिनके चाहने वाले थे और जिनके अपने चाहने वाले थे, वो सब इनके चाहने वाले थे। इनकी जानें कीमती नहीं थी, लेकिन ये जानें जिस मकसद के लिए कुर्बान हुई हैं। सवाल है कि उस मकसद को हमने कितना समझा है। हमने साल के बाद मखसूस रूटीन वाली एक्टिविटी करके हमने क्या समझा है कि हमारे ऊपर से ये कर्ज ख़त्म हो गया है। बातिल आज फिर सर उठाए खड़ा है, झूठ को फ़रोग है, सच को सरेआम दबाया जाता है, हलाल और हराम के फ़र्क मिटाए जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को हम कितना ज़िंदा कर रहे हैं। बिदआत कितनी है, बुरी रसूमात कितनी है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का इहया कितना है हमारे इलाकों में। हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए कोफा में तो यही पैगाम दिया। जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रस्ते में रुक रुक कर यही पैगाम दिया। अना अदऊकुम इला किताबिल्लाहि व सुन्नति नबिय्यि इन्नल बिदअ क़द उह्यियत व इन्न सुन्नह क़द उमीतत। मेरे नाना की सुन्नत को मिटाया जा रहा है, बिदआत को, खिलाफ शरीयत कामों को ज़िंदा किया जा रहा है। घर से निकलने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं लोगों को दोबारा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पे जमा करूं, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। खिलाफत राशिदा का निज़ाम मैं दोबारा ज़िंदा करूं। सियासी सतह पर, इक़्तिदार की सतह पर, ताकत की सतह पर अगर फ़रोग़ हो तो दीन इस्लाम को हो, दीन के ख़िलाफ़ किसी चीज़ को ना हो। अगर इस सीट के ऊपर कोई बैठे तो वही बैठे जो इस मनसब का अहल है। जो इस मनसब का अहल नहीं है उसको नहीं बिठाया जा सकता। इस मकसद को हम कितना याद रखते हैं बताएं। वो लोग इमाम हुसैन को नहीं मानने वाले जो अदालतों में खड़े हैं, जो कचहरी में मौजूद हैं, वो आपसे पैसे लेकर झूठी कसम उठाने के लिए, कुरान उठाने के लिए तैयार हैं। वो भी कहेंगे कि हम हुसैन को मानने वाले हैं। सबीलें लगाने वालों में वो लोग भी शामिल होंगे जो सारा दिन, सारा साल नाप तोल में कमी करते हैं, मिलावट शुदा चीज़ें बेचते हैं। उनको पता होता है कि ये धोखा है, लेकिन फिर भी 4 पैसों के लालच में वो करते हैं। ये कौन सी हुसैनियत है मुझे बताएं। आज ताकत को देखकर, मफाद को देखकर अगर हम झुक जाते हैं, हक पर खड़ा शख्स अगर तनहा है तो हम कहते हैं इसका साथ कौन दे, ये गरीब आदमी है, इसके साथ देकर हमें, हमारे हाथ में क्या आएगा। खुशामद के लिए हम घुटनों पे हाथ रखते हैं उन लोगों का जो बातिल को फ़रोग़ देने वाले हैं। हम उनके कदमों में पड़ रहे हैं, हम उनकी जमात को मज़ीद मजबूत करते हैं, सिर्फ 4 पैसों के लालच में, सिर्फ अपनी फूट और नखरे के लिए, सिर्फ शोहरत के लिए, सिर्फ भूख के लिए। तो मुझे बताइए कौन सी हुसैनियत है। यही तो वो काम थे जिनको ख़त्म करने के लिए इमाम हुसैन निकले हैं। हम उनको ज़िंदा भी कर रहे हैं और हुसैन का एहतराम भी कर रहे हैं। इससे बड़ी मुनाफ़क़त क्या होती है। वो शायर का एक शेर है और मैं समझता हूँ वो शेर हर दौर में अक्कास है हमारे रवैयों का। शायर कहता है कि हर दौर के यजीद की है बैत हमने की। सुनिए ज़रा, वो यजीद मर गया, अपने अंजाम को पहुँचा। उस पे बहस करना, उसकी लान तान के ऊपर जनाब अपनी ज़िंदगी खर्च करना, उसके कुफ्र और ईमान के ऊपर फतवेबाजी का बाजार गर्म करना, हमने ऐसे अपने ज़िम्मे लगा रखा है जैसे खुदा ने ये काम हमारे सपुर्द किए हैं। लेकिन जिस काम के लिए 72 अफराद ने जान पेश की है उसका पता नहीं है। हमें एक तरफ से जुल्म और सितम याद है, लेकिन एक दूसरी तरफ से हुसैनी किरदार याद नहीं है। जो आसान काम है हम उधर भागेंगे। मैं आपको शेर सुना रहा था कि वो यजीद जा चुका, यजीद आ रहे हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। जहाँ अखलाकी करप्शन है वहाँ यजीदियत है, जहाँ जुल्म सितम है वहाँ यजीदियत है, जहाँ माली करप्शन है वहाँ यजीदियत है, जहाँ नजायज़ हक खाया जा रहा है वहाँ यजीदियत है, जहाँ नजायज़ किसी की जान ली जा रही है वहाँ यजीदियत है। ये सरगोदा के अंदर जो कुछ मुंतहा नामी बच्ची के साथ हुआ, ये यजीदियत नहीं है। तो यजीदियत तो आज जिंदा है मेरा भाई। सपोर्ट करने वाले कौन है? हुसैनी है, नऊज़ुबिल्लाह, इसको हुसैनी कहते हैं। हर दौर के यजीद की है बैत हमने की, हर दौर के यजीद की है बैत हमने की। अदब से लेते रहे हैं नाम हुसैन का, इधर से अदब भी नहीं छूटा, उधर से यजीद की बैत भी नहीं छूटी। इधर से एहतराम अहले बैत के अंदर भी हमने कमी नहीं आने दी, उधर यजीदियत का साथ देने में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कौन सी हुसैनियत है? हुसैनी वो होता है जो डट के खड़ा होता है और पूरे मुआशरे को पता होता है कि ये हुसैनी है।
حسینی وہ ہوتا ہے جس پر جب حق واضح ہو جائے، آخری وقت میں بھی واضح ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ میرے اب اس فیصلے سے میرے لیے موت لکھ دی گئی ہے، وہ سمجھوتا نہیں کرتا، وہ پھر بھی آ جاتا ہے۔ اور آخری وقت میں، آخری لمحے میں حسین کی صف میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ آخری وقت میں ان کے اوپر حق واضح ہوا، انہیں پتہ چلا کہ حق کہاں ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے خانوادے کے ساتھ کیا کچھ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس پر حق واضح ہوا۔ اس نے 1000 سپاہیوں کا لشکر چھوڑا جس کا وہ کمانڈر تھا، اسے پتہ تھا ادھر تھوڑے ہیں، ادھر موت اب ہے، لیکن اسے پتہ تھا کہ میں نے پھر بھی مرنا تو ہے نا، جان تو خدا کو دینی ہے نا، پیش تو ادھر ہونا ہے، اگر پیش ہی ہونا ہے تو پھر حسین کے ساتھ ہی پیش ہو جاؤں، کیوں حق کدھر ہے؟ تو حسینی اس کو کہتے ہیں۔ حسینی وہ تھے جن کے لیے چراغ بجھا کر کہا گیا قد اذنت لکم فانطلقوا فی ھذہ اللیلہ تفرقوا فی سوادکم ومدائنکم، فرمایا اندھیرا ہے، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا، جو جانا چاہتا ہے اپنے علاقے میں رات کو چلا جائے، جائیں، دل سے اجازت دیتا ہوں، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تمہارا اس میں قصور نہیں ہے، تم میری محبت میں آئے ہو، چلے جاؤ۔ ایک ہی جواب تھا، چراغ جب جلے ایک بھی نہیں گیا۔ اس لشکر سے ادھر لوگ آئے لیکن ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا، نہ کوئی واپس پلٹا، سب نے ایک ہی جواب دیا بل نفدیک بانفسنا وارواحنا قبح اللہ العیش بعدک، فرمایا نواز رسول آپ کے بعد بھی زندگی کو جینے کی چیز ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری روحیں آپ کے لیے حاضر ہیں، اس جان کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس جان کو بچا کر آپ کو اس ازمائش میں کھڑا کر کے ہم واپس چلے جائیں۔ حسینی اس کو کہا جاتا ہے۔ حسینی جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، جیئیں تو حسینیت میں جیئیں، اس کا یہ مطلب ہے میرا بھائی، یہ رسمی زندگی، یہ گھروں میں بیٹھ کر تسبیحیں گھمانا، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ اقبال نے کیوں کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہ میں کب تک بیٹھا رہے گا؟ اگر ہر کوئی بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ کر ہی سارے کام ہوتے رہے، سبیل لگا لی، لنگر چلا لیا، دیگ پکا لی، اگر اس سے ہی سارا کام ہونا تھا، یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتے تھے، یہ ثبوت وہ لوگ نہیں دے سکتے تھے، واپس آ جاتے، اس حال ثواب ساری عمر کرتے رہتے، نہیں جانے دی ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق اگر تم سے جان بھی مانگے تو وہ دے دو، تم سے مال مانگے مال دو، تم سے وقت مانگے وقت دو، تم سے تمہاری قوتیں مانگے قوتیں دو، اور حتیٰ کہ نوبت جان دینے کی آئے تو دے دو، حق کی سربلندی میں کوئی کمپرومائز نہ کرو، کوئی سمجھوتا نہ کرو۔ اس لیے اس کے بعد سارا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ ہم کربلا تک پڑھتے ہیں، کربلا کے بعد نہیں پڑھتے، کربلا کے بعد کی تاریخ پڑھیں۔ لوگوں میں جرأت آ گئی بھائی۔ وہ غالباً حفیظ جلندری صاحب جو قومی ترانہ کے خالق ہیں، بنانے والے ہیں، پاک سرزمین شاد باد، ہمارے جو قومی شاعر ہیں، ان کا ہی شعر ہے غالباً، ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر، کیا ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر، رخ موڑ دیا جس نے زمانے کی ہوا کا۔ وہ تھا ایک سجدہ، لیکن بشریت کو آج بھی اس پر فخر ہے کیونکہ بشر نے اس کے بعد جینا سیکھا ہے۔ ہمارا اس وقت موجودہ قومی شاعر افتخار احمد عارف، بڑے مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، لیکن تمہارے بعد ظالم کا ڈر نہ رہا۔ ٹھیک ہے تم نہیں رہے، وہ گھر نہیں رہا، لیکن یہ کم سبق ملا ہے کہ اب دل میں ظالم کا ڈر نہیں رہا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ چاروں ائمہ کے حالات یار پڑھیں، انہوں نے اہل بیت کی محبت کے دفاع میں زندگیاں خرچ کر دی ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو دیکھیں، اکبر کے خلاف، وقت کے بادشاہ کے خلاف غیرت کیسی ہے، یہ کہاں سے ملی ہے؟ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی حسین ابن علی ہے۔ یہ جو حق کے لیے جان دینے کا ایک جذبہ صادق، سچا جذبہ دلوں میں راسخ ہوا ہے، یہ جذبہ کس نے پیدا کیا ہے؟ امام حسین نے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنا نام لکھا گیا تاریخ کے اندر۔ وہ اپنا، آج 5 جج مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں نا، 5 جج، تو فیصلہ وہی نافذ ہوتا ہے۔ یہ ذرا نوجوان سنیں جو معلومات رکھتے ہیں، فیصلہ وہی نافذ ہوتا ہے جو اکثریت کا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جج اختلافی نوٹ پیش کرتا ہے، اخبار کے اندر شہ سرخی دیکھا کرے، کیوں؟ اس کا نام آتا ہے کہ جی 4 جج ایک طرف تھے، ایک جج ایک طرف تھا، اس نے اپنے اختلافی نوٹ پیش کیا ہے کہ میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا۔ مان گئے ہوں گے سارے، اس وقت ماننے والے بھی ہوں گے، کوئی مسلطن خاموش ہوں گے، کسی کو کچھ نظر آیا ہوگا، کسی کو کچھ نظر آیا ہوگا، لیکن یہ سوچیں کہ امام حسین نے اختلافی نوٹ کیسا پیش کیا ہے۔ اگر وہ بھی جھک جاتے تو پیچھے تو ہر دور میں لوگ جھکتے ہوئے آتے ہیں کہ جناب وہ ظلم ہوتا رہا، لیکن امام حسین نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ میرا جھکنا اور عام آدمی کا جھکنا ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے وہ وہی غیرت ایمانی ہے۔ یہ آپ سارے کام کریں اپنی حسب حیثیت، لیکن جہاں دین کو فروغ دینے کی ضرورت ہے وہاں دین کے لیے ساتھ دیں، جہاں حق کے لیے آپ کا وقت چاہیے وہاں اپنا وقت دیں، جہاں حق کے فروغ کے لیے آپ کا مال چاہیے آپ وہاں پر مال دیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے کا جذبہ رکھیں۔ اس کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ یہ حسینیت ضرورت ہے، یہ زندہ ہو، اور یہی حسینیت اپنی آل اولاد کو سکھائے۔ جس نے سوشل میڈیا کے اوپر صرف فنگر دبانا اور انگوٹھا جو ہے نا وہ دبانا سمجھا ہے کہ میں نے صرف یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں، اپنی اولاد کو بتائیں اہل بیت اطہار کون ہیں،
اپنی اولاد کو بتائیں کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی ہے.